بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم کتاب الجنایات پڑھ رہے تھے اور کتاب الجنایات کی ابتدائی 6-7 احادیث ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اسی باب کو آگے بڑھائیں گے اور جنایات سے متعلق دیگر احکام وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور آخر میں جا کر پھر کتاب الدیہ، دیتوں کا بیان، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جان پر جنایت کرنے کا حکم۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو جان سے قتل کر دیتا ہے، جان پر زیادتی کرتا ہے، تو اس کی جنایت یعنی اس کی سزا یا اس کا بدلہ کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان جاریتن وجد رأسها قد رز بین حجرین، ان جاریتن بے شک ایک لڑکی، وجدہ رأسها پایا گیا اس کا سر، قد رزا تحقیق اسے کچل دیا گیا تھا، بین حجرین دو پتھروں کے درمیان، یعنی نیچے ایک پتھر رکھ کے اوپر کسی نے پتھر مارا اور اس کے سر کو کچل دیا۔ فسألوها پس لوگوں نے اس لڑکی سے سوال کیا، پوچھا، یعنی ابھی تک وہ فوت نہیں ہوئی تھی، اس کے اندر زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، ابھی اس کے کچھ سانس جو ہیں وہ باقی تھے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا، من صنع بک ھذا، تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ فلان، کیا فلاں نے کیا ہے؟ فلان، کیا فلاں نے کیا ہے؟ یعنی انہوں نے لوگوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ حتیٰ ذکروا یہودیا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک یہودی کا نام لیا۔ فأومأت، پس اس لڑکی نے اشارہ کیا، برأسہا اپنے سر کے ساتھ۔ یعنی جب اس کے سامنے نام لیے جا رہے تھے تو جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے سر سے اشارہ کر دیا کہ ہاں اس بندے نے مجھے قتل کیا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ فأخذ اليہودی، تو اس یہودی کو گرفتار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ فأقر، تو اس نے اقرار کر لیا، اقبال جرم کر لیا، اس نے تسلیم کر لیا کہ واقعی اس نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے۔ فأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان یرد، کہ کچل دیا جائے، رأسہ اس کا سر، بین حجرین دو پتھروں کے درمیان۔ فأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرد رأسہ بین حجرین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس بندے کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہے عمدن، جان بوجھ کر، تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت سارے فوائد جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں یہودی ابھی تک باقی تھے اور وہاں پر رہتے تھے۔ سارے یہودی وہاں سے نہیں گئے تھے، کچھ یہودی وہاں پر باقی بھی تھے اور رہتے بھی تھے۔ جس طرح کہ ایک دوسری روایت کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرع جو ہے وہ چند جو کے بدلے میں ایک یہودی کے پاس رہن موجود تھی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جس طرح مکہ کے اندر کفار کے داخلے کی ممانعت کا حکم ہے، وہ مدینہ کے بارے میں نہیں ہے، یعنی مکہ کے اندر کافروں کو داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ مدینہ کے حوالے سے وہ حکم موجود نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہودی جو ہیں وہ انتہائی حریص
اور مال کے بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، اور اس کمینے یہودی نے محض چند زیورات چھیننے کے لیے اس بچی کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مقتول جو ہے وہ جان کنی کی حالت میں ہو اور وہ کسی کا نام بتا دے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، یا اشارہ کر دے اس کی طرف، تو اس کا قول معتبر ہے، اس کی بات کو لیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ متہم کو تہمت اور الزام کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے، پھر اگر اس کی تہمت ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر تہمت ثابت نہ ہو تو اسے بری کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عموماً خون جو ہے کسی کا قتل وہ چھپتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا ایسا نظام ہے کہ جس کسی نے جتنا بھی چھپ کر قتل کیا ہو، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے قاتل کو پکڑوا ہی دیتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اگر مرد کسی عورت کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ جی، تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی مرد جو ہے کسی عورت کو قتل کر دے تو اس مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت اور لڑکی کے بدلے میں اس یہودی مرد کو قتل کروایا۔ اس کے بعد آگے ہے نابالغ اور مجنون کی جنایت کا حکم۔ نابالغ بچہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے یا کسی کے عضو کا کچھ نقصان کر دیتا ہے، کوئی زخم کسی کو لگا دیتا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی حد لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وعن عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان غلاما لاناس فقراء، بے شک فقراء کے ایک غلام نے قطع کاٹ لیا، کاٹ ڈالا، اذن غلام لاناس اغنیاء، اغنیاء امیر لوگوں کے غلام کا کان، اس کا کان کاٹ ڈالا۔ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا، تو آپ نے ان کے لیے کچھ بھی مقرر نہیں کیا۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے، والثلاثۃ، اور ائمہ ثلاثہ نے، باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اب یہ حدیث ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ نابالغ تھا، وہ بچہ ابھی تک نابالغ تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر نابالغ بچہ جو ہے وہ اس طرح کوئی زیادتی کر دے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ تو اس سے قصاص تو نہیں لیا جائے گا، ہاں البتہ دیت جو ہے وہ ان سے لی جائے گی۔ اب چونکہ وہ بھی غلام تھا اور وہ بھی غلام تھا، دونوں ہی بچے تھے، ابھی چھوٹے، غلام جو ہے وہ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ قصاص تو نہیں ہوگا لیکن دیت ہوگی، تو دیت ان لوگوں سے جن کے بچے نے کان کاٹا تھا وہ فقراء تھے، تو اب وہ فقراء جو ہے وہ دیت کہاں سے ادا کریں؟ وہ تو دیت ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر جو دیت ہے وہ کہاں سے دی جائے گی؟ تو اس بارے میں پھر اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ دیت پھر بیت المال کے ذمہ آئے گی، بیت المال سے ان کو دیت ادا کر دی جائے گی۔ اور اس حدیث سے ہمیں ایک دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر نابالغ بچہ کوئی ایسی جنایت کر لے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، دیت جو ہے وہ اس کے ورثاء سے لی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے عاقلہ، عاقلہ سے مراد اس کے ورثاء ہوتے ہیں، اگر وہ تنگ دست ہوں اور وہ دیت ادا نہ کر سکتے ہوں تو ان سے دیت ساقط ہو جائے گی۔ اب وہ دیت کہاں سے دی جائے گی؟ تو جمہور اہل علم کا یہی خیال ہے کہ وہ دیت جو ہے وہ بیت المال سے ادا کر دی جائے گی۔ اب حدیث سے یہ جو دیگر نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نابالغ سے کوئی قصاص نہیں، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے، نابالغ بچہ ابھی تک مکلف نہیں ہوتا۔ پھر دیت کے بارے میں یہ ہے کہ کیا یہ دیت جو ہے یہ کس باب سے ہے؟ اگر تو یہ اس باب سے ہے کہ جو اس کے ورثاء ہیں ان کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے،
تو پھر تو وہ جو تنگ دست ہیں اس لیے وہ دیت نہیں ادا کر سکتے۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مظلوم ہے اس کی داد رسی کرنا ہے، تو پھر جو بیت المال ہے وہ اس دیت کو ادا کر دے گا تاکہ ان کی داد رسی بھی ہو جائے، اور اگر وہ تنگ دست ہوں تو ان سے دیت ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح کی ملتی جلتی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ وہ ایک شخص جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی تھی، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایک روزے کے اندر تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور میں 2 مہینے کے کیسے رکھ سکوں؟ تو آپ نے کہا پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس تو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا آپ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ایک ٹوکرا کھجوروں کا دیا، اللہ کے نبی نے اس کو پوچھا کہ جاؤ وہ سائل کہاں ہے؟ تو وہ شخص آ گیا اور اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ اعلی افقر منی، کیا میں اپنے سے زیادہ فقراء پر تقسیم کروں یا اپنے سے بہتر لوگوں پر تقسیم کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تجھ سے زیادہ فقراء ہیں ان کو تقسیم کرو۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ فقیر کوئی اس علاقے میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ چلو یہ کھجوریں لے لو اور یہ تم خود ہی کھا لو۔ تو یہ گویا کہ اسلام کی ایک شفقت اور نرمی ہے کہ اگر اس طرح کوئی کفارہ، کوئی فدیہ کسی کے اوپر عائد ہو جائے تو پھر اگر وہ ادا نہ کر سکتا ہو تو کچھ چیزیں یا معاملات ایسے ہیں کہ وہاں پر پھر وہ بیت المال سے اس کا کفارہ یا فدیہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ اسلامی حکومت جو ہوتی ہے وہ تمام مسلمانوں کی سرپرست ہوتی ہے اور ان کے تمام معاملات کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو زخم لگا دیتا ہے تو زخم لگتے وقت ہی اس کی دیت لے لی جائے یا زخم کو ٹھیک ہونے دیا جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب زخم لگتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ زخم بگڑ جاتا ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی عضو بھی کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایک شخص جس نے اپنی دیت لینے میں جلدی کی، بعد میں اس کا زخم خراب ہو گیا اور پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے خود ہی جلدی کی تھی، اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی جب تو ایک دفعہ دیت لے چکا ہے تو اب تجھے اور دیت نہیں ملے گی۔ تو عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، سیدنا عمر بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انا رجلا، بے شک ایک آدمی نے، تعانا رجلا، مارا ایک دوسرے آدمی کو، بے قرن، ایک سینگ کے ساتھ، فی رکبتہ، اس کے گھٹنے میں، یعنی اس کے گھٹنے میں سینگ مارا۔ تو سینگ آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور وہ ایسی ہے کہ جیسے ڈنڈا ہوتا ہے، لاٹھی ہوتی ہے، تو زور سے سینگ مار دیا اس کے گھٹنے میں۔ فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا جس کو سینگ مارا تھا، مضروب جو تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال، اور کہا، عقدنی، مجھے دیت لے کر دیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی تبرأ، یہاں تک کہ تم صحت یاب ہو جاؤ، یعنی انتظار کرو، ابھی دیت نہ لو یہاں تک کہ تم صحت یاب ہو جاؤ۔ ثم جاء الیہ، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، پس اس نے کہا، عقدنی، مجھے دیت لے کر دے۔ تو فعقادہ، تو آپ نے اس کو دیت لے دی، آپ نے اس کو دیت لے دی۔ ثم جاء الیہ، پھر وہ آیا آپ کے پاس، فقال، اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عرجت میں لنگڑا ہو گیا ہوں، یعنی میرا جو گھٹنے کا زخم تھا وہ زیادہ خراب ہو گیا ہے اور میں لنگڑا ہو گیا ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد نہیتک، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو ابھی قصاص نہ لے، فعصیتنی، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، فابعدک اللہ، پس اللہ نے تجھے اور دیت سے دور کر دیا، وبطل عرجک، اور تیرا لنگڑا پن جو ہے اب وہ باطل ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اب اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔
تو ہوا یوں تھا کہ زخم کی دیت اس کو 5 اونٹ ملی تھی، لیکن جب زخم خراب ہو گیا اور وہ لنگڑا ہو گیا تو لنگڑا ہونے پر اس کو دیت جو ہے وہ 50 اونٹ ملنی تھی۔ تو اس نے چونکہ جلدی کی، تو جلدی کرنے کی وجہ سے وہ 50 اونٹوں سے محروم ہو گیا اور 5 اونٹ ہی اس کو دیے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے خود ہی جلدی کی۔ ثم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان یقتص، کہ دیت لی جائے من جرح، کسی بھی زخم کی، حتی یبرأ صاحبہ، حتیٰ کہ وہ زخمی آدمی جو ہے وہ صحت مند ہو جائے، یعنی جب تک زخم کی آخری حالت نہ سامنے آ جائے اس وقت تک اس کی دیت نہیں لینی چاہیے۔ جی، رواہ احمد والدارقطنی واعل بالارسال، اس حدیث کو امام احمد نے اور دارقطنی نے روایت کیا ہے، واعل بالارسال، اور اس کے مرسل ہونے کی ایک علت بیان کی گئی کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ تو اس میں اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی کو کوئی زخم لگے تو جب تک زخم کی کیفیت اور حالت واضح نہ ہو جائے یا زخم ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی دیت نہیں لینی چاہیے، کیونکہ بعد میں زخم بگڑ سکتا ہے اور طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو دیت اس وقت لی جائے جب اس کی کیفیت اور حالت جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اس کے بعد آگے اس حدیث سے چند ایک نکات ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ جان سے کم میں قصاص لینا بھی جائز ہے۔ جان سے کم میں یعنی کہ ضروری نہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل ہو، اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جا سکتا ہے، اگر کوئی کسی کو زخمی کر دے تو بدلے میں اس کو زخمی کیا جا سکتا ہے، بدلے جتنا کسی نے کسی کا نقصان کیا اتنا ہی اس کے بدلے میں آگے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ جی، اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ زخموں میں قصاص ان کے گلنے تک نہیں لیا جائے گا بلکہ انتظار کیا جائے گا تاکہ دیت اور قصاص کی تعیین ہو سکے، یعنی اگر قصاص بھی لینا ہے تو وہ بھی زخم مکمل ہونے تک، جب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہ قصاص لیا جائے گا نہ دیت لی جائے گی، کیونکہ جتنا زخم لگا ہے اتنا قصاص یا اتنی دیت تو ثابت ہو گئی۔ اب اگر وہ زیادہ خراب ہوتا ہے تو وہ جتنا خراب ہوگا اتنی دیت اور اتنا قصاص بڑھ جائے گا، اور اگر وہ بہتر ہو جاتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے، تو پھر جو زخم لگتے وقت دیت یا قصاص ثابت ہوا تھا وہ قائم رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ زخم ٹھیک ہو جائے اور پھر وہ جو زخم لگانے والا ہے وہ کہے جی آپ کا تو زخم ٹھیک ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو قصاص یا دیت ثابت ہو گئی تھی وہ قائم رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ احکام شرعیہ نہ ماننے کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے، جیسے اس شخص نے کیا، اللہ کے نبی نے اس کو کہا بھی لیکن اس نے اصرار کیا تو وہ زیادہ دیت سے محروم ہو گیا اور اس کو تھوڑی دیت پہ ہی اکتفا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر ہے حمل پر جنایت کا حکم، یعنی اگر کسی کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، کسی کا حمل جو ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی کیا جنایت ہے اور اس کی کیا سزا ہے یا کیا دیت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، اقتتلت امرأتان من ہذیل، قبیلہ ہذیل کی 2 عورتوں نے لڑائی کی، اور یہ دونوں عورتیں سوکنے تھیں۔ ایک شخص تھے حمل بن مالک، ان کی یہ دونوں بیویاں تھیں اور سوکنے تھیں، اور آپ کو پتا ہے کہ سوکنوں کی لڑائی مشہور ہے، آپس میں لڑ پڑی۔ فرمت احداہما، پس پتھر مار دیا ان میں سے ایک نے، الاخری دوسری کو، بحجر، پتھر، فقتلہا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، چونکہ وہ عورت حاملہ تھی، اس کے پیٹ پہ پتھر لگا جس کی وجہ سے اس کی وفات ہوگی، وہ عورت فوت ہو گئی۔ فقتلہا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، وما فی بطنہا، اور جو اس کے پیٹ میں تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ فاختصموا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اپنا جھگڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دیت جنینھا، کہ اس کے جنین، جنین یعنی جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ہو اور اس میں جان پڑ چکی ہو، تو اس کے جنین یعنی بچے کی جو دیت ہے، غرۃ عبد او ولیدۃ، وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، بے شک وہ مرد غلام ہو یا وہ لونڈی ہو۔
وقضا بدیت المرأتی، اور عورت کی دیت کا آپ نے فیصلہ کیا علی عاقلتہا، اس کے ورثاء پر، یعنی عورت کی دیت تو پوری دیت ہوگی، اور جس عورت نے قتل کیا تھا اس کے ورثاء پر وہ دیت ڈال دی کہ اس کے ورثاء جو ہیں وہ سارے اس کی دیت ادا کریں گے۔ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا، اور اس دیت کا وارث بنا دیا اس کو، اس عورت کو، ہاں، ولدہا، اور اس کی اولاد کو، ومن معاہم، اور جو اس کے ساتھ تھے، یعنی اس کی دیگر اولاد، اس کے بیٹے کو اور اس کی دیگر اولاد کو اس دیت کا وارث بنا دیا۔ معاہم میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کے شوہر یا دیگر اس کے جو بھی ورثاء ہیں اس کے بیٹے کے ساتھ۔ فقال حمل بن النابغہ الحزلی، تو حمل بن نابغہ جو ہے الحزلی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ حمل بن نابغہ تھے، اے اللہ کے رسول، کیف یغرم، کیسے دیت ہوگی، من، ایسے بچے کی، لا شریبا، جس نے نہ تو پیا ہے، ولا اکلا، نہ کھایا ہے، ولا نطقا، نہ اس نے بولا ہے، ولا استحل، اور نہ ہی اس نے چیخ ماری ہے، یعنی ایک ایسا بچہ نہ اس نے کھایا پیا ہے، نہ وہ بولا ہے، اور نہ ہی اس نے چیخ ماری ہے، تو اس کی کیسے دیت ہو سکتی ہے؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، تو اس طرح کی جو دیتیں ہیں وہ تو رائے گاں ہوتی ہیں، اس کی دیت نہیں ہوتی ہے، رائے گاں ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما ھذا، بے شک یہ آدمی جو ہے، من اخوان الکہان، یہ کاہنوں کا بھائی ہے، کیونکہ اس نے جو الفاظ بولے تھے نا وہ سجا کلام تھی، یعنی کیف یغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك یطل، یہ شعر کے انداز میں یا سجا کے انداز میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کاہنوں کا بھائی لگ رہا ہے مجھے۔ کیوں آپ نے یہ کہا؟ من اجل سجعہ، اپنی مسجع کلام کی وجہ سے، الذی سجع، جو اس نے مسجع کلام بولی۔ تو عام طور پر اس دور میں کاہن جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے، سجع کلام گفتگو جو ہے ان کی ہوا کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر جنین اگر جنین کو قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت جو ہے وہ ایک غلام یا ایک لونڈی ہے۔ اگر جنین کو قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت ایک غلام اور ایک لونڈی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ شوقنوں کے درمیان فطرتی عداوت اور بغض ہوتی ہے، جیسا کہ ان دونوں عورتوں میں تھی، حتیٰ کہ ایک نے حسد اور جلن میں آ کر دوسری کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ خود بھی جان سے گئی اور اس کا بچہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آلہ قتل سے نہ مارا گیا ہو اور کسی ایسی چیز سے مارا گیا ہو جس سے عموماً بندہ قتل نہیں ہوتا، جیسے پتھر مار دیا یا لاٹھی مار دی، تو یہ چیزیں عموماً قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، زخم وغیرہ تو اس سے لگ جاتے ہیں، تو ایسے قتل میں قصاص نہیں ہے، دیت ہی ہوگی، ایسے قتل میں قصاص نہیں ہے، دیت ہوگی۔ پھر اسی طرح جنین کی دیت ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک غلام یا ایک باندی ہے، لیکن اگر غرہ یعنی غلام یا باندی نہ ملے تو پھر 5 اونٹ اس کی دیت دلائی جائے گی، 5 اونٹ۔ اور پھر یہ دیت جو ہے یہ عاقلہ پر واجب ہوتی ہے۔ عاقلہ سے مراد وہ ورثاء ہوتے ہیں جن کے اندر کسی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور اگر وہ پوری نہ کر سکیں تو پھر اس کو تھوڑا سا آگے دیگر رشتہ داروں تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کاہنوں کی باتیں بظاہر تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، چکنی چپڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ دھوکوں پر مبنی ہوتی ہیں اور غلط بیانی ہوتی ہے، اس لیے ان کی باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وَأَخْرَجَهُ ابو داود والنسائی من حدیث ابن عباس، امام ابو داود اور امام نسائی نے حضرت ابن عباس کی حدیث سے روایت کی ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان عمرہ، کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، آپ نے پوچھا کہ من شاہدہ، کون موجود تھا تم میں سے، قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین، جنین کی جنایت میں فیصلہ کرتے وقت اللہ کے رسول کا، یعنی جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تھا جنین کا
تو اس وقت کون کون موجود تھا؟ قالا، راوی کہتے ہیں کہ فقام حمل بن النابغہ، تو حمل بن نابغہ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کنت بین امراتین، میں ان دونوں عورتوں کے پاس ہی موجود تھا، فضربت احداہما الاخری، تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارا، فذکرہ مختصرا، تو اس حدیث کو انہوں نے مختصر بیان کیا ہے، باقی اوپر سارا جو ہے تذکرہ وہ گزر چکے ہیں۔ وصححہ ابن حبان والحاکم، اور امام حاکم اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دانت توڑ دے تو اس کی دیت کیا ہے؟ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ بہت ہی محبت کرنے والے تھے، اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ تو ان کی پھپھو جو ہے ان ربیعہ بنت النضری، ربیع بنت نظر، عمتہ، جو سیدنا انس کی پھپھو تھی، کسرت، اس نے توڑ دیا، ثنیتا جاریتن، ایک لڑکی کا سامنے والا دانت، یہ سنایا سامنے والے دانتوں کو کہتے ہیں، ثنیتا جاریتن، ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، فطلبوا الیہا العفو، فطلبوا، تو انہوں نے درخواست کی، الیہا، اس لڑکی سے، العفو، معاف کر دینے کی، کہ وہ معاف کر دے، فابوا، لیکن لڑکی والوں نے انکار کر دیا، فعارضوا العرش، تو انہوں نے پھر پیش کی العرش، زمان یا دیت، انہوں نے دیت پیش کی یا زمان پیش کی کہ ہم اس کی دیت دے دیتے ہیں، فابوا، تو انہوں نے دیت سے بھی انکار کر دیا، فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فابوا، انہوں نے ہر چیز سے انکار کر دیا، الا القصاص، سوائے قصاص کے، انہوں نے کہا جی ہم تو قصاص ہی لیں گے، نہ ہم دیت لیں گے نہ ہم معاف کریں گے۔ تو فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصاص کا حکم جاری کر دیا کہ قصاص لیا جائے۔ فقال انس بن نظری، تو انس بن نظر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتکسر ثنیۃ الربیع، کیا ربیع کے دانت توڑے جائیں گے، اس کا دانت توڑا جائے گا؟ لا، نہیں، والذی، قسم ہے اس ذات کی، بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا تکسر ثنیتها، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس، اے انس، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں تو قصاص لینے کا ہی حکم ہے۔ فراضی القوم، لیکن چونکہ حضرت انس قسم کھا چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم کی لاج رکھی، فراضی القوم، تو قوم والے راضی ہو گئے، فعفوا، اور انہوں نے معاف ہی کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ان من عباد اللہ، بے شک اللہ کے بندوں میں سے، من، کچھ ایسے ہیں، لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں، لابرہ، تو اللہ ان کی قسم سے انہیں بری کر دیتا ہے، یعنی اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بسا اوقات چھوٹے بچے بھی لڑائی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک دوسرے کا دانت توڑ دیتے ہیں، اور پھر جس پر جنایت واقع ہو اسے قصاص یا دیت یا عفو میں سے ایک بات کا اختیار ہوتا ہے، یعنی جس پر ظلم ہوا ہے اسے یہ اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے یا وہ دیت لے لے یا پھر وہ کچھ بھی نہ کرے بلکہ قصاص پر تقاضا کرے، اس کا اختیار ہے، جیسے وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور مجنا علیہ، مجنا علیہ، یعنی جس پر جنایت کی گئی ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، مجنا علیہ جو ہے، اس سے معافی طلب کر سکتے ہیں، یعنی جس پر آپ نے ظلم کیا ہے آپ اس سے سوری کر سکتے ہیں، اس سے معافی مانگ سکتے ہیں،
کہ بھائی ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی یا غصے میں آ کے ہوگی یا جیسے بھی ہوگی، آپ ہمیں معاف کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے، مجنی علیہ سے، مضروب سے معافی مانگی جا سکتی ہے. پھر قصاص وغیرہ کا حق کم سن بچے کے اولیاء کو ہوتا ہے، کیونکہ معافی کا مطالبہ یا چٹی کی پیشکش حضرت ربیع کے اولیاء نے کی تھی. تو یہ پھر جو بچہ ہوتا ہے اس کے اولیاء اور ورثاء جو ہیں وہی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں. پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد ہو اور حسن ظن ہو اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج بھی رکھتے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دانتوں میں بھی قصاص ہے. آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں قصاص کی بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ کس کس چیز کے اندر کتنا کتنا قصاص یا کتنی کتنی دیت ہے. باقی یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہیں اس کو بری کر دیں اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب دے دیں یا اس کو سزا میں مبتلا کر دیں. اس کے بعد آگے پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر جنایت علی النفس یعنی کسی کو قتل کرنے کے حوالے سے مزید بیان کیا گیا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل فی عمین، جو کسی اندھی جنگ میں، اور رمین یا اندھی تیر اندازی میں، بے حجرن کسی پتھر کے ساتھ، او صوتن یا کسی کوڑے کے ساتھ، او عصا یا کسی لاٹھی کے ساتھ قتل کر دیا جائے، یعنی جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے. فعقلہ، تو اس کی دیت عقل الخطا، قتل خطا کی دیت ہوگی، کیونکہ اس میں اب پتہ نہیں ہے. تو اندھی لڑائی کے اندر پتہ نہیں چلا کہ کس نے قتل کیا ہے یا کس کی لاٹھی لگی ہے یا کس کا پتھر لگا ہے. تو اس کی جو دیت ہے وہ دیت قتل خطا کی ہے، یعنی اس میں ایک تو قصاص نہیں ہوگا اور دوسرا دیت ہوگی، اور وہ بھی قتل خطا کی وجہ سے. جی ہماری کلاس ختم ہونے لگی ہے، تو آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بھیج دیں لنک. کون بھیجے گا؟ سر میں بھیج دیتا ہوں. جی بھیج دیں، آپ بھیج دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو وہ قتل خطا کی دیت ہوگی. ومن قتل عمدن، اور جو جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو، فہو قواد، پھر اس کا قصاص ہے. جو جان بوجھ کے قتل کیا گیا ہے اس کا قصاص ہوگا، وہاں پہ دیت نہیں ہوگی. پہلے نمبر پہ قصاص ہے، اگر وہ رسا راضی ہو جائیں تو پھر دیت ہے یا معافی ہے، لیکن ابتدا قصاص سے ہوگی. ومن حال دونہ، اور جو اس قصاص کے درمیان رکاوٹ بنا. جی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ومن حال دونہ فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو شخص اس حکم قصاص کی تنفیذ میں رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے. ومن حالہ، اور جو حائل ہو جائے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. دیکھیں کتنی بڑی سخت وعید ہے، کیونکہ مظلوم کی داد رسی اور اس سے بدلہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے. اگر کوئی شخص رکاوٹ بنتا ہے تو وہ اللہ کے اس فریضے اور مظلوم کی داد رسی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، لہذا اس کے لیے سخت وعید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اخرجہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ باسناد قوی، اس حدیث کو امام ابو داود، امام نسائی، ابن ماجہ نے قوی اسناد کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا ہے.